بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کتب بینی ایک بہت اچھی عادت ہے۔ اس سے ذہن وسیع ہوتا ہے، معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، آپ پر اعتماد ہوتے ہیں، دوسروں سے بات کرتے ہوئے آپ جھجکتے نہیں، آپ کے لکھنے کی صلاحیت بیدار ہوتی ہے، پروان چڑھتی ہے، آپ اچھے رائٹر بن سکتے ہیں، آپ بطور انسان ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ یہ ایک اچھی عادت اب کم بلکہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب ہماری جو جوان نسل ہے وہ کتب بینی چھوڑ کر اب جو ہے وہ کمپیوٹر پر آ چکی ہے۔ سوشل میڈیا نے ہماری اس کتب بینی کی عادت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم اس وقت بہت ساری صلاحیتوں سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہماری حکومت کا فرض بنتا ہے، یہ ہمارے والدین کا فرض بنتا ہے، یہ ہمارے ٹیچرز کا فرض بنتا ہے، یہ ہمارے معاشرے کا فرض بنتا ہے کہ اس اچھی عادت کو دوبارہ لانے میں اپنا کردار ادا کیا جائے۔ یاد رکھیں، اگر ہم نے کتب بینی کی عادت کو دوبارہ شروع نہ کیا تو ہم پستی کے گڑھوں میں گرتے چلے جائیں گے اور پھر ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اس وقت میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، ناقابل فراموش۔ یہ کتاب کافی ضخیم کتاب ہے اور یہ سردار دیوان سنگھ مفتون نے لکھی ہے۔ یہ ریاست ایک اخبار تھا دہلی کا، یہ اس کے ایڈیٹر تھے اور یہ کمال کے انسان ہیں، کمال کی رائٹنگ ہے ان کی، جو مجھے ان میں حیرت کی بات لگتی ہے اور جو آپ کو بھی حیران کر دے گی کہ یہ جو کہ ایک بہت چوٹی کے اخبار کے ایڈیٹر تھے، ان کی تعلیم کتنی تھی؟ ایف اے، بی اے، میٹرک نہیں، یہ صرف 5 کلاس پاس تھے، صرف 5 کلاس، لیکن ان کو پڑھنے کا شوق تھا۔ یہ کتابیں پڑھا کرتے تھے، ان کو جہاں کہیں بھی کوئی اخبار ملتا یہ وہ اخبار پڑھتے۔ ان کے پاس لگاتار ریگولر اخبار آیا کرتا تھا۔ ان دنوں اخبار منگوانا آسان کام نہیں تھا۔ لیکن یہ سب کچھ بتلانے کا مقصد میرا کچھ اور ہے۔ میں آپ کو اس کتاب کے حوالے سے ایک اور بات بتلانا چاہوں گا جو بہت دلچسپ ہے، اسپیشلی جو ہمارے میڈیکل کا شعبہ ہے اور اسپیشلی جو ہمارے آئی اسپیشلسٹ ہیں۔ اس زمانے میں بھی جو مریض تھے ان کو کیٹریکٹ یعنی کہ سفید موتیا ہوا کرتا تھا اور اس کے آپریشن بھی ہوا کرتے تھے، اور اس کے آپریشن کرنے والے کون لوگ تھے وہ میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ یہ کتاب جو لکھی گئی تھی یہ 1 نومبر 1957 کو لکھی گئی۔ سردار دیوان سنگھ مفتون اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ایڈیٹر ریاست نے موگا سے مستعفی ہونے کے بعد مانسا، یہ ریاست پٹیالہ کا ایک کوئی گاؤں یا قصبہ ہے، مانسا میں میڈیکل پریکٹس شروع کر دی۔ جی 5ویں کلاس پاس اور کوئی تجربہ نہیں ہے کسی قسم کا، اور انہوں نے میڈیکل پریکٹس شروع کر دی۔ آنکھوں کے یعنی موتیا بند کے کثرت کے ساتھ آپریشن کیے، موتیا بند، سفید موتیا، اس کے آپریشن کیے ایڈیٹر ریاست نے، سردار دیوان سنگھ مفتون نے جو 5ویں کلاس پاس ہیں۔ اپنا ہسپتال جاری کیا، انہوں نے باقاعدہ ہسپتال بنایا۔ اس زمانے میں راکم الحروف کی آمدنی 300-400 روپے ماہوار کے درمیان تھی۔ اب آپ دیکھ لیں یہ وہ زمانہ تھا جب روپے کی ویلیو کتنی زیادہ تھی، اور یہ جو دیوان سنگھ مفتون تھے یہ موتیا کے آپریشن کر کے 300-400 روپے مہینے کے کما لیتے تھے۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں۔ انہوں نے جو ہے اپنے استاد کی بات کی جہاں سے انہوں نے موتیا کا آپریشن کرنا سیکھا۔ رائے بہادر ڈاکٹر متھرا داس جو ہندوستان کے بہترین آئی اسپیشلسٹ تسلیم کیے جاتے تھے، ہندوستان کے بہترین آئی اسپیشلسٹ، یہ کسی ایک شہر یا ضلع کی بات نہیں ہو رہی، کسی صوبے کی بات نہیں ہو رہی، پورے ہندوستان کی بات ہو رہی ہے، جن میں اس وقت پاکستان بھی شامل تھا۔ تو یہ ڈاکٹر متھرا داس بہترین آئی اسپیشلسٹ تھے۔
جب سرکاری ملازمت میں داخل ہوئے تو ان کی تنخواہ 25 روپے ماہوار تھی، اور وہ ایک ہاسپیٹل اسسٹنٹ، جن کو اب اسسٹنٹ سرجن کہا جاتا ہے، تھے۔ ہاسپیٹل اسسٹنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی کوالیفائڈ نہیں تھے، بلکہ وہ وہاں جو ہے صرف ہیلپر کے طور پہ تھے، ہمارے جیسے او ٹی اسسٹنٹ ہے یہاں پہ آج کل، یا اپتھلمک اسسٹنٹ ہے، تو وہ بھی اس طرح کے اسسٹنٹ تھے، اور اسسٹ کرواتے کرواتے جو ہے وہ آئی اسپیشلسٹ بن گئے، اور ہندوستان کے بہترین آئی اسپیشلسٹ۔ آپ ہندوستان بھر میں سب سے پہلے ہاسپیٹل اسسٹنٹ تھے۔ جی ہاں، اب دیکھ لیں اس زمانے کی بات کہ کوئی طبی سہولیات کس قدر محدود تھیں کہ یہ سب سے پہلے ہاسپیٹل اسسٹنٹ تھے، ڈاکٹر مترا داس، جو میڈیکل کالج میں تعلیم حاصل کیے بغیر اسسٹنٹ سرجن ہوئے۔ آپ نے اپنی زندگی میں موتیا بند کے اتنی تعداد میں آپریشن کیے کہ غالباً دنیا کے تمام ڈاکٹروں نے آپریشنوں کی مجموعی تعداد جو ہوگی ان کی، وہ اس سے کم ہوگی۔ تو یہ لکھ رہے ہیں رائے بہادر ڈاکٹر مترا داس کے بارے میں کہ آپ نے اپنی حیات میں لاکھوں روپیہ پیدا کیا اور لاکھوں خیرات میں دیا۔ آپ کے روپے سے اس وقت ایک کالج اور متعدد سکول چل رہے ہیں، اور اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو آپ 5-6 ہزار روپیہ مسلسل خیرات میں صرف کرتے رہے۔ آگے ایک جگہ لکھ رہے ہیں کہ میں مانسا ریاست پٹیالہ میں میڈیکل پریکٹس کرتا تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ آب و ہوا خشک ہونے کے باعث سندھ میں لوگ کثرت کے ساتھ کیٹریکٹ میں مبتلا ہیں۔ میں اس سے پہلے موتیا بند کے کثرت کے ساتھ آپریشن کر چکا تھا، اور اس فن میں مجھے بہت کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ سندھ میں جا کر ان لوگوں کی آنکھوں کے آپریشن کیے جائیں۔ چنانچہ میں نے مانسا کے ایک لڑکے کو اپنے ساتھ لیا اور بھٹنڈا اور سما سٹا کے راستے خانپور پہنچا، اور وہاں سے پھر ہم سندھ پہنچ گئے، اور وہاں میں نے جا کر آنکھوں کے سینکڑوں آپریشن کیے اور بہت مال کمایا۔ تو یہ تھی جناب ناقابل فراموش سردار دیوان سنگھ مفتون کی کتاب سے چند پیرے، جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آج سے 100-150 سال پہلے سرجری میں کوالیفائڈ لوگوں کا کوئی عمل دخل نہ تھا، بلکہ ان کوالیفائڈ قسم کے لوگ صرف ٹریننگ حاصل کر کے جو ہے یہ سرجری کیا کرتے تھے، اور لوگوں کے آپریشن کر کے کئی لوگوں کی زندگی سے کھیلا کرتے تھے، اور کئی لوگوں کو وہ ٹھیک بھی کر دیتے تھے۔ تو بہرحال اس کتاب کے حوالے سے ایک بار پھر اس درخواست کے ساتھ کہ عذرائے کرم اس کتب بینی کو دوبارہ شروع کیجیے۔ خود بھی کتابیں پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، اپنے بچوں کو کتابیں پڑھنے پہ لگائیں۔ لائبریریاں جو کالج کی ویران ہو چکی ہیں انہیں آباد کریں، اور بچوں کو تلقین کریں کہ جب کالج آئیں تو واپسی پر اچھی کتابیں لے کر آئیں، وہ کتابیں پڑھیں اور اپنے ذہن کو وسیع کریں، اپنی معلومات کو بڑھائیں، اور ایک اچھے شہری بنیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔